والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کا تیسرا سیشن ہے ہمارا، اور اس سے پہلے اسی موضوع پر ہم دو سیشن میں بات کر چکے ہیں، اور جیسا کہ پہلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تقریباً 12 ورکشاپس پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور ہر ایک موضوع دوسرے سے اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ تو گزشتہ دو جو سیشنز ہو چکے ہیں، اس میں پہلا سیشن پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے تھا، اور دوسرا اس حوالے سے تھا کہ آخر ہم نے اپنی ذات میں تبدیلی کے اعتبار سے آغاز کرنا کہاں سے ہے۔ یہ دو سیشنز ہو چکے ہیں، اور بنیادی موضوع ہمارا تعمیر شخصیت ہے کہ ہم کیسے اپنی ذات کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہر آنے والا دن ہمارا گزشتہ دن سے بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے ہم اپنی ذات میں مزید بہتری لا سکتے ہیں، مزید اوصاف سے اس کو مزین کر سکتے ہیں۔ یہ اس کورس کا بنیادی مقصد ہے، اور جو بنیادی عنوان وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر مرکزی عنوان ہوتا ہے۔ اس کا ہمارا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے پرو ایکٹیو تھنکنگ۔ پرو ایکٹیو تھنکنگ کا اردو ترجمہ، اور کیونکہ اس کا ایک خاص اصطلاحی معنی ہے، اور ہم اسی کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اور آج ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ہے، اور شاید کہ آج کے ورکشاپ میں ہم اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، اور یہ دو حصوں پر مشتمل نشست ہوگی، اور آئندہ انشاءاللہ نشست میں بھی ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آج جو ہمارا مرکزی موضوع ہے پرو ایکٹیو تھنکنگ، اس پر جانے سے پہلے ایک بنیادی سا سوال ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ ہمیں کچھ پڑھنا ہے عادات کے حوالے سے، ہیبٹس کے حوالے سے۔ تو عادات یا ہیبٹس، آپ لوگوں کے خیال میں عادت کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں، ہیبٹس کی تعریف کرنا چاہیں، تو کن الفاظ میں کی جا سکتی ہے؟ چیٹ باکس آپ کے سامنے ہے، تو کوشش کیجئے تمام لوگ اپنا اس میں حصہ ڈالیں، اور عادت یا ہیبٹ کا کیا تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ کو اس کو بیان کرنا پڑے تو کیا تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کی؟ جی، جن کاموں کے ہم عادی ہوں۔ جی بہتر۔ جو چیز مزاج کا حصہ بن چکی ہو۔ جی بہتر۔ کوشش کیجئے جی سب لوگ اس میں حصہ لیں۔ جو کام ہماری روٹین میں شامل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لائف سٹائل اور وے آف لائف۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کام جو انسان بار بار کرتا ہے، جسے بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ مستقل کام جو لاشعوری طور پہ کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر کیے جانے والے کام، جیسے کرنے میں ہم تکلف نہ ہو، بغیر ارادے کے ہو جائے، بار بار کرنے سے جو کام ہماری ذات کا حصہ بن جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی آپ نے تعبیر اختیار کی ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم عادت کو اسی طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ عادت وہ چیز ہے جس کو ہم بار بار کرتے ہوں، جو ہماری ذات کا حصہ ہو، وغیرہ وغیرہ، جو کام ہم مسلسل کریں۔ جی بہت بہتر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم عادت کی کیا تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، عادت وہ عمل ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں۔ آپ تمام کی تعریف جو بیان کی آپ لوگوں نے وہ اسی کے گرد ہی گھوم رہی تھی، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے دو حصے ہیں، اور یہ دو چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر ہم اس عمل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے۔ ایک یہ کہ ہم وہ کام بار بار کرتے ہوں، جیسا کہ آپ سب نے اس کا تذکرہ کیا،
اور دوسرا یہ کہ ہم وہ کام آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کام جو ہم اپنی ریگولر روٹین میں بار بار کرتے ہیں لیکن ابھی اسے کرنے میں ہمیں سہولت سے نہیں کر پاتے ہیں اس کو، بلکہ ہمیں اسے کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، تو مطلب یہ کہ ابھی وہ چیز، وہ عمل ہماری عادت نہیں بنی ہے. تو عادت وہ عمل ہے جس کو انسان آسانی کے ساتھ بار بار کرتا ہے. معذرت جی، میں موبائل بند کرنا بھول گیا تھا. جی، تو عادت وہ عمل ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ بار بار دہراتے ہوں. تو یہ تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے دونوں ایلیمنٹس ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک ایز آسانی اور دوسرا وہ ریپیٹیشن یا بار بار ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، عادت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ عادت کا انسان کی زندگی میں کیا کردار اور کیا رول ہوتا ہے، کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ چیز. اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. عادت کی تعریف ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب دیکھیے، عادت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے انسان ایک عادت اختیار کرتا ہے، کچھ عرصہ ایک چیز بار بار کرنے کے بعد وہ عمل انسان کی عادت کا، انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ انسان نے یہ عادت اختیار کر لی. تو بہرحال ترتیب ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انسان ایک عادت اختیار کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی، ہوتا ہے کہ پھر وہ عادت انسان کو بناتی ہے، انسان کو بناتی ہے. پہلے انسان عادت اختیار کرتا ہے اور پھر وہ عادت انسان کو بناتی ہے، کامیاب بناتی ہے یا ناکام بناتی ہے، مؤثر بناتی ہے یا غیر مؤثر بناتی ہے، ایک اچھا انسان بناتی ہے یا ایک برا انسان بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کچھ بھی تعریفیں کرتے چلے جائیں، تو بہرحال ترتیب یہ ہے کہ پہلے انسان ایک عادت اختیار کرتا ہے اور پھر بہت سی عادات کا مجموعہ وہ انسان کو بناتی ہیں. تو انسان کا جو کردار ہے وہ بہت سی عادات کا مجموعہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ترتیب ہوتی ہے جی. تو اس لیے جو ایک عادت ہے وہ نتیجے کے طور پہ جا کے انسان کی شخصیت کو تشکیل دینے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. اچھا، اور مزید کیا ہے جی عادت؟ مزید یہ کہ عادت ہی انسان کے مؤثر اور کارآمد ہونے کا معیار مقرر کرتی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، اسے پتہ چلے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا. اور بہت سے لوگ پھر کوئی وہ ستاروں کا حال اور ہاتھ کی لکیریں اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے چیزوں میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا مستقبل کے حوالے سے پتہ چل جائے. تو اگر آپ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیسا ہے، آپ کتنے مؤثر اور کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں مستقبل میں، اس کا بڑا ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آج اپنی عادات کو دیکھ لیجئے. اس لیے کہ عادات ہی انسان کے مؤثر اور کارآمد ہونے کا معیار مقرر کرتی ہیں کہ یہ انسان کس درجے کا، کس معیار کا مؤثر اور کارآمد ہوگا، کس معیار پہ جا کے اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور کتنا یہ ایفیکٹو ہوگا اپنی پرسنالٹی میں اور اپنی زندگی میں اور اپنے مستقبل میں. وہ کیسے جی؟ وہ اس طرح سے کہ یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ عادت کا انسان کی زندگی میں کیا رول ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے، اور عادت کیسے تشکیل پاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب دیکھیے بائیں جانب لیفٹ ہینڈ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے خیالات جنم لیتے ہیں، پھر انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو کچھ اس کے ذہن میں شب و روز چل رہا ہوتا ہے، اسی کے موافق وہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کی سوچ کا، انسان کے خیالات کا، اس کی فکر کا اور اس کے عمل کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. تو جیسے خیالات ہوں گے، عمل اسی کے گرد گھوم رہا ہوگا. تو آغاز ہوتا ہے خیالات سے، اور خیالات سے عمل وجود میں آتا ہے. اچھا، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا عمل کا.
پھر ایک عمل جب ہم بار بار کرتے ہیں اور اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتا ہے. جب ایک چیز ایک عمل انسان کی عادت بن جاتا ہے تو اسی طرح بہت سے اعمال مجموعی طور پہ انسان کی عادات بن جاتے ہیں. تو یہ عادات کا مجموعہ مل کر انسان کا کردار تشکیل دیتا ہے. انسان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ عادات کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ انسان کس کردار کا حامل ہے، یہ اچھے کردار کا حامل ہے، یا یہ برے کردار کا حامل ہے، یہ اوسط کردار کا حامل ہے. یہ چیز کون متعین کر رہا ہوتا ہے یا کون طے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ اس کی عادات طے کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے کہ کردار کی بنیاد انسان کی عادات ہوا کرتی ہیں. تو بہرحال عادات کا مجموعہ، بہت سی عادات مل کے انسان کا کردار تشکیل دیتی ہیں. اور پھر انسان جس کردار کا حامل ہوتا ہے وہ اس کے مقدر بمانا اس کا مستقبل کے آخری نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہ اس کا مقدر تشکیل دیتا ہے. انسان کا کردار اس کا مقدر یا اس کا مستقبل تشکیل دیتا ہے. یہ ایک میکانزم ہے کہ خیالات سے بات شروع ہوتی ہے اور انسان کے مقدر تک جا پہنچتی ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کی عادات کا جو دائرہ ہے وہ اور جو مقدر کا دائرہ، یہ آپس میں لنک ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. آپ تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے سے لنک ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مقدر یا آپ کا مستقبل منحصر ہے آپ کی عادات پر. اس لیے کہ جیسی آپ کی عادات ہوں گی ویسا آپ کا کردار ہوگا، اور جیسا آپ کا کردار ہوگا ویسا آپ کا مستقبل ہوگا. سعادت محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہترین تدبیر میں بہترین تقدیر پوشیدہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بہترین ہو تو تدبیر بھی بہترین کیجیے. تو اگر آپ مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، آنے والے وقت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہاں محنت کرنی پڑے گی؟ عادات پر. لیکن عادات تشکیل کیسے پاتی ہیں؟ تو اس کا میکانزم ہم نے پڑھا کہ اس کی بنیاد خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں. تو یہ دن بھر کی جو سوچیں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں، جن کو ہم اپنے ذہن میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کا ہماری زندگی پر، ہمارے مستقبل پر، ہمارے مقدر پر، ہمارے کردار پر اور ہماری عادات پر بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کا. تو اگر دن بھر ہم خیالات میں منفی خیالات کو جگہ دیں گے، غیر ضروری خیالات کو جگہ دیں گے، ایسے خیالات جو پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں ان کو جگہ دیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو سوچتے رہیں گے اور غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دیں گے، تو پھر ہماری عادات کو وہ متاثر کریں گی چیزیں. اگر ہم صحت مند خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں گے تو اس سے ایک اچھا عمل تخلیق میں آئے گا، وجود میں آئے گا، اور پھر وہ عمل ہماری عادت بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال یہ میکانزم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک شاندار مستقبل کے متمنی ہیں تو پھر آپ کو اپنی خیالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، آپ کا عمل پاکیزہ ہوگا، آپ کی عادات پاکیزہ ہوں گی. اگر آپ کے خیالات منتشر ہوں گے، آپ کا عمل منتشر ہوگا، آپ کی عادات منتشر ہوں گی، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار بھی منتشر ہوگا، اور پھر خدا نخواستہ آپ کا مستقبل اور مقدر بھی اسی طرح منتشر ہوگا. اور اگر آپ کا خیالات پاکیزہ ہوں گے، پروڈکٹیو ہوں گے اور مثبت طرز فکر کے ہوں گے، تو پھر آپ کا عمل بھی مثبت طرز فکر پر مبنی ہوگا، آپ کی عادات بھی مثبت ہوں گی، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت ایک مثبت اپروچ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ کا مقدر بھی شاندار ہوگا. تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا، تو اب تک ہم نے دو چیزیں پڑھ لی. ایک یہ کہ عادت کی تعریف کیا ہے، کہ عادت وہ عمل ہے کہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ بار بار کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عادت کا انسان کی زندگی میں، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کے
شخصیت کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں ہماری عادات۔ بنیادی طور پہ انسان جو کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے وہ اپنی عادات کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وہ عادات کا مجموعہ ایک کامیاب انسان بنا رہی ہوتی ہیں یا ایک ناکام انسان بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو بنیادی جو تبدیلی لانا ہوتی ہے ہمیں، وہ اپنی عادات پر لانا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ میں نے عرض کیا کہ عادات کا پھر گہرا ربط اور تعلق خیالات سے بھی ہے، تو خیالات کو پاکیزہ اور مثبت رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے سب سے پہلا سیشن جو رکھا تھا وہ پازیٹیو تھنکنگ کا رکھا تھا، کہ ہم نے کس اپروچ سے، کس طرز فکر سے آگے بڑھنا ہے، چیزوں کو کس انداز سے دیکھنا ہے۔ ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اس دنیا میں خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں شر بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اور اب یہ ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو نمایاں کر کے دیکھنا ہوتا ہے، کس چیز کو غالب کر کے دیکھنا ہوتا ہے، اور اپنے خیالات میں کس چیز کو رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک منفی چیزیں ہی ہم نمایاں کر کے دیکھتے رہیں گے تو ہمارے دل و دماغ میں وہی منفیت رہے گی، اور وہی پھر ہمارے عمل میں آئے گی، اور وہی ہماری عادات میں منتقل ہو جائے گی۔ تو اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ پچھلے سیشن میں کسی نے سوال کیا تھا کہ خیالات کو تو آ جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے اس کو؟ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ خیالات 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ خیال کا آ جانا، خود سے آ جانا، بس آ گیا کسی بھی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خیال کو لانا باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ تو خیال کا آ جانا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خیالات کو لانا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ کوئی بھی منفی خیال کو پروان نہ چڑھنے دیں، اس کو اپنے دماغ سے چھٹک دیں۔ دوسری بات یہ کہ خیال کا آنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے دل و دماغ میں باقی رکھنا ہے یا پھر اس کو نکال دینا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ جو ہم خیال آنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، دل و دماغ میں رچا بسا لیتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں رچا بسا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے خیالات کی پاکیزگی بڑا ضروری ہے۔ اور خیالات کی پاکیزگی کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم حالات و واقعات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک بات آ گئی۔ اب ایک اس سے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نئی عادت سیکھ کر سابقہ عادت کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، یہ قوت بخشی ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی عادت بدل بھی سکتا ہے اور نئی عادت کو سیکھ بھی سکتا ہے۔ ہم نے ابھی جو سابقہ بات سلائیڈ میں بات کی تھی کہ عادت کا انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اچھا میرے میں تو فلاں 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 اچھی عادت نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے اور سوچنا چاہیے بھی ہمیں، یہاں پہ ہمارے اندر کون سی اچھی عادات ہیں اور کون سی اچھی عادات نہیں ہیں اور کون سی بری عادات ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی عادات کے حوالے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ عادات جو ہم نے اختیار کرنی ہیں اور وہ عادات جو ہم نے اپنی اس سے نکالنی ہے، چھوڑنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے ہی اختیار دیے ہوئے ہیں کہ ایک عادت کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور نئی عادت کو اختیار بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، آگے چل کے اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ تو اچھا، اب کوئی بھی عادت جو انسان اختیار کرنا چاہے اس کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عادت جو انسان اختیار کرنا چاہے تو اس کی یہ 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور جب وہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر انسان وہ چیز عادت وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ جو انسان عادت اختیار کرنا چاہ رہا ہے اس کی خواہش اور ڈیزائر ہونا چاہیے۔ یہ پیلا دائرہ جو ہے کہ انسان کو اس کی خواہش ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے اسے۔
اگر اس میں چاہت ہی نہیں ہے، لگن ہی نہیں ہے، کڑن ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چیز کبھی بھی انسان کی عادت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو اگر آپ کوئی عمل اپنی عادت میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر اس کو لانے کی خواہش اور کڑن اور لگن اور فکر پیدا کریں۔ جب ہم میں یہ خواہش، لگن، فکر اور کڑن پیدا ہوگی تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہے کیا اور میں کیوں اختیار کروں اس کو، اس کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ اس عادت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہ عادت ہے کیا اور مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں وہ بہت واضح طور پہ پتہ ہوگا تو اس سے ہماری چاہت بڑھے گی بھی، ہماری خواہش بڑھے گی، ہماری لگن اور فکر بڑھے گی۔ اگر آپ کوئی بھی عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے فوائد کو اور مستقبل میں آپ کی زندگی پر کیا مثبت اثرات وہ مرتب کر سکتا ہے، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے آپ سوچیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ عادت اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو اس کے وقت پر کروں۔ عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو آخر میں کرتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں 11th آور پہ جا کے کرتے ہیں، بالکل آخر پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں کہ آج آخری تاریخ ہے بل جمع کروانے کی، حالانکہ 10 دن پہلے بل آیا تھا لیکن ہم آخری دن پر اسے چھوڑیں گے۔ صبح امتحان ہے، رات کو تیاری کرنے بیٹھے ہیں، کل پرچہ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، ہم رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جلدی جلدی بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو یہ اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ہیبٹ ہے، وہ عادت ہے، وہ یہ کہ ہم چیزوں کو ڈیلے کرنے کے عادی ہیں، ہم چیزوں کو بالکل اخیر میں کرنے کے عادی ہیں، اس کے وقت پہ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ جب ہم ہر کام کو اس کے وقت پر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے، چیزوں کا برڈن کریٹ ہوتا ہے اور ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں اور چیزیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اندر یہ عادت اور یہ ہیبٹ ڈیولپ کروں کہ میں چیزوں کو، کاموں کو ان کی عادت، ان کے وقت پر کرنے لگوں، تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اس کے فائدے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جی فرض کریں کہ ہمارے ہاں سیشن شروع ہوتا ہے 11:30 بجے اور 1 بجے تک چلتا ہے، تو 11:30 کا مطلب 11:30 ہے، 11:30 کا مطلب 11:31 نہیں ہے، 11:32 نہیں ہے، 11:35 بھی نہیں ہے، 11:30 کا مطلب 11:30 ہے۔ ہم نے شادی بیاہ میں کہیں جانا ہے، کسی سے کوئی وقت لیا ہوا ہے، کسی کو کوئی وقت دیا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں وقت کی اہمیت، اس کے وقت پر کرنے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بے شمار لوگ ملنے آتے رہتے ہیں تو ہمیں انہیں یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 5 بجے کا مطلب 5 بجے ہوتا ہے، کہ آپ نے 5 بجے آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5 بجے یہاں پہنچ جانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 بجے آپ گھر سے نکل پڑے، تو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں ہم وقت مقررہ جو دیا جاتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پہلے پہنچنے والے ہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں کاموں کو وقت پر کرنے کا مزاج ہے ہی نہیں۔ تو یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو وقت پر کرنے لگیں اور آپ یہ عادت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کیا کو اور کیوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے کیا اور میں کیوں کروں گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنے لگیں گی، اس کے فائدے آپ کے سامنے آنے لگیں گے، جس سے آپ کی خواہش اور ڈیزائر بڑھے گی کہ ہاں یار یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ میں ضرور کروں، یہ میں چیزیں آگے پیچھے نہ کروں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی ہیں، پہلی چیز اس کا علم اور دوسری چیز اس کی خواہش ہونا، ڈیزائر ہونا۔ اچھا، جب یہ دونوں چیزیں مل گئی کہ مجھے علم بھی ہو گیا کہ یہ چیز بڑی اہم ہے اور مجھ میں اس کی چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، تو کیا ان 2 کے ہونے سے وہ چیز ہو جائے گی، وجود میں آ جائے گی کہ میری چاہت ہے اور اس کا فائدہ مجھے معلوم ہے،
یہ دو چیزیں ملنے سے کیا وہ چیز میرے عمل میں آ جائے گی؟ نہیں. تیسری چیز یہ کہ اب وہ صلاحیت یا ہنر سیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اسی مثال کو رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، ایک عادت اختیار کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو وقت پر کرنا ہے، ڈیلے کر کے نہیں کرنا، بالکل اخیر میں جا کے نہیں کرنا. تو اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ صبح وقت پر اٹھنا چاہتے ہیں. یہ جلدی اٹھنا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں وقت پر اٹھنا. آپ وقت پر اٹھیں گے. وقت پر اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن کا آغاز صبح سویرے کریں. اب یہ کیسے ہوگا، یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو وقت پر سوئیں. میں جلدی سونے کا نہیں کہہ رہا، میں وقت پر سونے کا کہہ رہا ہوں. وقت پر سونے کا کیا مطلب ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کو 7 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے. اگر آپ کو 8 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے اور صبح آپ نے 4 بجے اٹھنا ہے تو آپ کو رات کو 8 بجے سونا ہوگا. اگر آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے تو آپ کو 9 بجے سونا ہوگا. اگر آپ نے 10 بجے آپ نے 6 بجے اٹھنا ہے تو آپ 11 بجے سو جائیں. فوراً تو اس طرح سے 10 بجے سو جائیں. تو اس طرح سے آپ چیزوں کو کریں کہ جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں، جو ایک کام کرنے سے وابستہ دوسری چیز ہوتی ہے، جس کا ایک چیز کا وجود دوسرے پر منحصر ہوتا ہے، تو اس کو بھی ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اگر آپ صبح سویرے اٹھنا چاہتے ہیں، وقت پر اٹھنا چاہتے ہیں، رات کو وقت پر سوئیں. رات کو وقت پر سونے کے لیے آپ کو اپنے دن بھر کے کام اپنے اپنے وقت پر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. پورا آپ رات کو اس وقت اپنے وقت پر سو سکتے ہیں اور صبح وقت پر اٹھ سکتے ہیں جب آپ دن بھر میں ہر کام اپنے وقت پر کریں. یعنی کہ آپ کو اپنے پورے دن کا شیڈول بنانا پڑے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ایک چیز دوسرے سے لنک کر رہی ہے. تو یہ جب ساری چیزیں مل کر تو پھر جا کے آپ ایک چھوٹی سی عادت کہ صبح میں نے وقت پر اٹھنا ہے یا جلدی اٹھنا ہے، اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ نہیں ہوں گے. اٹھ جائیں گے لیکن نیند پوری نہیں ہوگی، اور دن بھر میں وہ آپ کے اعصاب پر یہ چیز سوار رہے گی، اور آپ تھکاوٹ کا بھی شکار رہیں گے، اور آپ کا ذہن بھی حاضر نہیں رہے گا. تو یہ بہرحال جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو عادت بنتی ہے. تو عادت ہم نے پڑھ لی کہ عادت کی تعریف کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ نئی عادت سیکھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ عادت کا انسان کی زندگی میں، انسان کے کردار کے تشکیل پانے میں کیا اہمیت ہے، کیا کردار ہے. تو آئندہ چند سیشنز میں انشاءاللہ ہم چند عادات کے حوالے سے بات کریں گے جو ہم نے اختیار کرنی ہیں. آئندہ چند سیشنز ہیں جو تقریباً آئندہ 10 سیشنز ہمارے باقی ہیں، 9 سیشنز باقی ہیں. ان میں انشاءاللہ ہم مختلف عادات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ایک کامیاب اور مؤثر انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس کے بغیر وہ کامیاب اور مؤثر انسان نہیں بن سکتا ہے. وہ عادات پڑھیں گے، ان کے فائدے پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر وہ تعریف یاد کر لیجئے دوبارہ جو ہم نے عادت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی، عادت وہ عمل ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں. تو آگے چل کے جب ہم عادات پہ بات کریں گے، اور جب ہم یہ بات کریں گے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، تو یہ پیمانہ اور معیار ہے زندگی میں لانے کا. اس کو اس وقت تک اس انداز سے کرتے رہیں گے کہ جب تک وہ اس درجے پر نہیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہم آسانی کے ساتھ بار بار اسے دہراتے رہیں. اب ایک ذیلی بات یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور بیچ میں رہ جاتا ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کوئی سیشن ایسا سن لیا، کوئی کتاب ایسی پڑھ لی، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھ گئے، کوئی بات دیکھ لی ایسی، تو ایک دم سے ایک بلبلہ اور ایک جوش اور جذبہ اٹھتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے. لیکن چند دن گزر جاتے ہیں اور پھر وہ جوش بلبلہ بھی نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر مجھے اس مجلس کا، مجھے اس ورک شاپ کا، مجھے اس کتاب کا، مجھے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوتا.
اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو بتا دیجیے، اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا مجھے بتائے کہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، بیچ میں کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں سوالات آخر میں لوں گا. ٹھیک، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا جذبہ اٹھتا ہے اور پھر بعد میں عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جی، ایسا ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ. اچھا، آئیے آپ کو اب بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ ایسا کام کریں کہ جس نشست سے آپ میں جب وہ ولولہ اٹھا ہے تو آپ عملی طور پر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، کسی کتاب سے فائدہ حاصل کر سکیں. یعنی کہ ہم کیا چیز ہمیں عمل سے روک رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ 3 چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، اور اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں آ سکے گی، وہ عمل ہماری عادت کا حصہ نہیں بن سکے گا. کوئی بھی عمل اگر اس کو آپ اپنی عادت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کرنا ہوں گی آپ. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ آپ کو ایک شعوری فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. میں نے نیت کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، میں نے شعوری فیصلہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس لیے کہ بسا اوقات ہم نیت میں ہمارا وہ شعوری فیصلہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ایک شعوری فیصلہ کرنا ہے. شعوری فیصلے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرنا ہے، اور جس عمل کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہے، تو شعوری فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فائدے اور نقصانات، نہ کرنے کے نقصانات اور کرنے کے فائدے آپ کے سامنے ہوں، اور پریکٹیکل اپروچ بھی سامنے ہو آپ کے کہ مجھے یہ کام کرنے ہوں گے تو یہ چیز میرے عمل میں آئے گی. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے بات کی صبح سویرے اٹھنے کی بات ہے، اگر کوئی شخص اپنی عادت میں اپنے اس عمل کو لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پورا دن پھر کس ترتیب سے گزرے. تو شعوری فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے سامنے یہ سارا نقشہ واضح ہو کہ مجھے یہ کام کرنے ہوں گے. ایسے نہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے ابھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے شعوری فیصلہ کر لیا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. نہیں، پھر یہ شعوری فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے فائدوں کا نہیں پتہ ہے، اس کی مشکلات کا نہیں پتہ ہے، اور ان مشکلات کو دور کرنے کا آپ کو نہیں پتہ ہے. تو شعوری فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر سوچیں، بیٹھیں، غور و فکر کریں، اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ یہ پھر بھی میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو پہلی چیز ہو گئی شعوری فیصلہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو شعوری فیصلہ کیا ہے اس کا استحضار رہنا بڑا ضروری ہے، مستحضر رہنا بڑا ضروری ہے، دل و دماغ میں اس کو رچانا بسانا بڑا ضروری ہے. آپ نے فیصلہ تو کر لیا لیکن دل و دماغ میں اس کو بٹھایا نہیں، اس کا استحضار نہیں رکھا، اس کو مستحضر نہیں رکھا، تو پھر بھی بات نہیں بنے گی. تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے جو شعوری فیصلہ کیا ہے اس کو مستحضر رکھیں. مستحضر رکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ یہ کہ اس کو لکھیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو لکھ کر ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ دن میں بار بار آپ کی نظر پڑتی ہو. آپ اپنے موبائل کے اس پہ کور فوٹو پر لگا سکتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کے کور فوٹو پہ لگا سکتے ہیں، پرنٹ نکال کے اپنے کمرے میں کہیں لگا سکتے ہیں. تو مستحضر رکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھیں. دوسرا یہ کہ اس کو زبان سے ادا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. روزانہ صبح اٹھ کے خود کو مخاطب کر کے کہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جب وہ مرحلہ آئے تو خود کو وہ یاد کروائیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو مستحضر ایسے نہیں رہتا ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کو روزانہ ہم 20 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ وہ جو ہمارا رب سے ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ ہمارے ذہن میں رہے. رب تعالیٰ کا کے ساتھ ہم جو تعلق ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے. تو یہ چیزیں کیوں بار بار، حالانکہ انسان کا اور اس کے رب کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اور کتنی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے باوجود اس کو باقی رکھنے کے لیے، مستحضر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم بنا دیا کہ اپنی زبان سے ان چیزوں کو بار بار دہراؤ. میرے حضور 5 وقت کھڑے ہو اور اس چیز کو یاد رکھو کہ میں رب ہوں اور تم بندے ہو، اور تم نے بندگی کرنی ہے. اور اس کے اعلیٰ ترین
جو ظاہری عمل ہے وہ یہ کہ اپنا ماتھا میرے سامنے ٹیک دو اور بار بار یہ عمل کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ میں یہ چیز بار بار بیٹھتی رہے کہ میں رب ہوں اور تم بندے ہو اور تم نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. تو عبادات جیسی اہم ترین چیزیں اس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بار بار یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم بنا دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں بہت ثانوی ہے درجے کی حیثیت رکھتی ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی ہمیں یاد رہ جائیں گی؟ بالکل نہیں یاد رہیں گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر زبان سے بھی ادا کریں اور لکھیں بھی اور لکھا ہوا پڑھیں بھی. تو یہ ٹارگٹ ایسے بنائے جاتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہو گئی مستحضر رکھنا. پہلی چیز شعوری فیصلہ کرنا، اور شعوری فیصلہ کے اجزاء کون سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مستحضر رکھنا. تیسری چیز آ جاتی ہے پھر اس کی مشق کرنا کہ جب جب اس کا موقع آئے آپ نے وہ کام اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، شعوری فیصلہ، استحضار اور عملی مشق. جب یہ تین چیزیں آپ کریں گے، مستقل کریں گے، اور اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگی، تو یہ آپ نے کب تک کرنا ہے؟ یہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک وہ عمل اس تعریف پر پورا نہ اتر آئے کہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں. جب تک وہ عمل اس نہج پہ نہ پہنچ جائے آپ نے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھنا ہے. جب وہ اس نہج پہ پہنچ جائے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ اب وہ آپ کی عادت بن گئی ہے. تو جب تک وہاں تک نہیں بات پہنچتی آپ نے اس کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ فکر مند رہنا ہے. تو یہ چیز ہے جی کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہم مس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی تربیتی سیشن، کوئی ورکشاپ، کوئی بزرگ کی مجلس، کوئی کتاب ہمیں عملی طور پر زیادہ ہمارے لیے نافع نہیں ثابت ہو رہی ہوتی. ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ چھوڑیں گے تو بات نہیں بنے گی. چیٹ باکس میں اگر تینوں کوئی چیز لکھ دے، یہ تینوں چیزیں لکھ دیں تاکہ سب لوگ اس کو نوٹ بھی کر لیں. پہلی چیز شعوری فیصلہ، دوسری چیز مستحضر رکھنا اس چیز کو، اور تیسری چیز اس کی عملی مشق کرنا. یا کوئی بہن فرما رہی ہیں کہ ان کو تیسری چیز سمجھ میں نہیں آئی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ عادت اختیار کرنی ہے، اب شعوری طور پہ تکلفاً اس کی مشق کرنا. مشق کہتے ہی اس چیز کو ہے جس میں آپ کو تکلف کرنا پڑے، آپ کو تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے. تو یہ جی بالکل یہ سامنے لکھ دی آپ نے، شعوری فیصلہ کرنا، استحضار رکھنا اس کا، اور تیسرا عملی مشق. اگر آپ یہ تین چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عملی طور پر فائدہ ہوگا. تو یہاں تک ہماری عادات کی بات مکمل ہو گئی ہے. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو یہاں پہ کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اپنے پرو ایکٹیو تھنکنگ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس طرف ہم چلیں گے. اللہ جی میں 1 منٹ آپ کو دے رہا ہوں، اگر کسی نے کوئی سوال لکھنا ہے تو اس دوران لکھ چھوڑیے. سب کو کرنے میں جو سستی ہوتی ہے، ہاؤ ٹو اوائڈ. دیکھیں جی سستی کا واحد علاج ہے وہ ہے چستی. سستی ہمارا ایک ذہنی رویہ ہے، تو اس کو اس کے ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے. تو سستی کو اتار پھینکیے. جب آپ نے پہلا مرحلہ حل سر کر لیا، اور وہ یہ کہ اپنی تشخیص کر لیا آپ نے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، یہ بھی یہ آدھا حل ہوتا ہے. تو آدھا حل تو آپ نے اپنے مسئلے کا کر لیا کہ آپ نے تشخیص کر لی ہے کہ آپ کے مسئلے کا بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی سستی ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف سستی ہے. تو سستی کا واحد حل یہ ہے کہ چستی ہے کہ جس چیز سے آپ رک رہے ہیں، سستی کا کاہلی ہو رہی ہے، اسی وقت اٹھیں اور کر لیں. اچھا جی، جبل گردد جبلت نہ گردد، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی یہ محاورہ کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، بنیادی طور پہ اگر میں سوال کروں کہ جبلت کیا ہوتی ہے تو شاید کوئی ایک
پوائنٹ پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکے ہوں؟ اس کا جواب میں آپ کو دو چیزوں سے دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس کو اسی طرح سے مان لیں کہ ہم اپنی انسان کی جو مزاج ہے یا جو اس کی عادات ہیں، اگر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا جو بھی انسان جہاں کھڑا ہے، تو آپ مجھے پھر یہ بتائیے کہ پھر جو رب تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے وہ کس بنیاد پہ بنایا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان نہیں بدل سکتا ہے، یہ جبلت بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، تو اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر جو رب تعالیٰ کے احکامات ہر لمحہ ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، ہم مکلف ہوتے ہیں، تو اگر ہم میں بدلنے کی صلاحیت ہی رب نے نہیں رکھی تو پھر وہ جزا اور سزا کا تصور کیا ہے؟ پھر تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو جبریہ والا تصور ہے یہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. حالانکہ ہم سب کا یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، مجبور محض نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. تو میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا اپنی سنت بیان فرما دی ہے قرآن کریم میں. جگہ جگہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتیں بیان کی ہیں، یعنی کہ قوانین فطرت بیان کی. اس میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود سے اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، کوشش نہیں کرتی، کاوش نہیں کرتی. تو جہاں قوموں کے لیے یہ حکم ہے، وہیں قومیں چونکہ افراد سے بنتی ہیں تو فرد کے لیے بھی یہی کلیہ ہوا کہ فرد کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلی جاتی جب تک کہ وہ خود سے کوشش نہیں کرتا ہے. ٹھیک، اسی آیت کو ایک دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہمارا بالکل ایک زبردست روڈ میپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا ہمیں پانے کی، ہمارے راستے میں آگے بڑھنے کی، تو لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، ہماری عملی زندگی سے بھی ہے، ہماری آخرت سے بھی ہے. تو یہ ساری آیات تو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دی ہے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو یہ بالکل ان چیزوں کو ذہن سے نکال دیں کہ انسان نہیں بدل سکتا ہے، اس کی پتہ نہیں اب یہ جبلت کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، میں اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن عادات جو ہیں جس کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پہ اس کے مستقبل اور انجام سے ہوتا ہے، انجام کہہ لیں، مقدر کہہ لیں، تو انسان کے انجام اور اس کے مقدر اور اس کے مستقبل کا انحصار اس کی عادات پر ہوتا ہے اور وہ بدلی جا سکتی ہیں. امید ہے کہ میں اپنی بات واضح کر پایا ہوں گے. اگر بات واضح نہ ہو تو دوبارہ فرما دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں دوسرے اسلوب میں بات کرنے کی. اچھا جی، اچھا یہاں ایک بہن فرما رہی ہیں کہ عادت بن کر ختم بھی تو ہو جاتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے، عادت بن کر ختم ہو سکتی ہے. اس کو بھی بے فکر بالکل نہیں ہو جانا چاہیے، اور وہی بات ہے کہ جو یہ مشق ہے اس کو بار بار جاری رکھتے رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت پریشان کرتی ہیں، ان سے کیا کریں؟ دیکھیں ابھی جی لوگوں کو سب کو چھوڑ دیں، ابھی آپ تصور کریں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی اپنی ذات کو سامنے رکھیں، لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہم آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اچھا جی، اور کوئی اس کی وہ اہمیت جب ہم بھول جاتے ہیں اور وہ موٹیویشن نہیں رہتی ہے تو عادت ختم بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل، اسی لیے آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں، تو آپ وہ کرتے رہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ بھی عادت کہلاتی ہے. جی بالکل عادت کہلاتی ہے، بلکہ عادت سے بھی بڑھ کے یہ رویہ کہلاتی ہے. بہت سی عادات
مجموعہ وہ انسان کا رویہ تشکیل دیتا ہے. تو یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یا نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ رویہ ہے اس کا. اور غصے کو قابو کرنے کی کوشش کے بعد بھی غصہ آ ہی جاتا ہے. تو بھائی کوشش بڑھا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس کو بڑھا دیں، طریقہ کار بدلیں. اچھا، مشق جب کم ہوتی ہو جاتی ہے تو ہم عادت ختم ہونے لگتی ہے، جیسے ابھی بتایا. جی، جب بھی مشق کم کریں گے ایسا ہی ہوگا. اچھا، یہ جو فرما رہی ہے نا کہ کام ایک مرتبہ شروع کرتے ہیں اور پھر چھوٹ جاتا ہے. دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لائیں. وہ ایک دم سے جو 180 ڈگری کا موڑ ہوتا ہے نا، وہ نہ مڑے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو ایڈ کریں. مثال کے طور پہ آج اس نشست کے بعد فرض کریں کہ آپ 10 عادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے ان کو، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ 10 ایک ساتھ نہیں نکال سکتے ہیں آپ نہیں نکال سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائرٹائز کریں ان کو. ایک ترجیحی بنیادوں پر ایک لسٹ بنائیں کہ میں نے سب سے پہلے کہاں سے آغاز کرنا ہے. کہ میں نے سب سے پہلے یہ والی چیز نکالنی ہے. کوشش کریں کہ جس کو آسان ہو چھوڑنا وہاں سے آغاز کریں، کہ یہ بڑا آسان ہے اس کو چھوڑنا، یہاں سے آغاز کر لیں. یہ چیز ہے، اس پر محنت کریں، وہ چھوٹ جائے. کچھ عرصے بعد پھر ایک اگلے ہفتے دوسری عادت کو شامل کر لیں، اس کے اگلے ہفتے تیسری عادت کو شامل کر لیں. تو یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی تھا. آپ نے فرمایا بھی کہ میانہ روی کام وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو مستقل ہو اگرچہ کم ہو. تو یہ مستقل کرنے کا کام ہے، تو اس کو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انسان دھڑام سے گر جائے گا. تو مومنٹم جب تک نہیں پکڑ لیتے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، ایک ایک چیز آگے کھل لیں، آگے بڑھیں. اور یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور تھوڑا سا نا سائنٹیفکلی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک فہرست بنائیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور یہ فہرست بنائیں کہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں. اب جو نہیں کرنی ہے اس میں سے پھر پرائرٹی لکھیں کہ بھائی یہ کام، اس میں سے اس چیز کو سب سے پہلے میں نے چھوڑنا ہے. اور جب وہ آپ کی ذات سے نکل جائے وہاں سے اسے کاٹ دیں. آگے ٹارگٹ لکھیں، ٹارگٹ اچیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں کہ الحمدللہ مجھ سے یہ عادت چھوٹ گئی ہے. اور اس کے بعد دوسرے پہ چلے جائیں، پھر تیسرے پہ چلے جائیں. اسی طرح جو عادت اختیار کرنی ہے وہاں پہ بھی ایسے کریں. کچھ چیزوں کو لکھیں، ان کو بار بار دیکھیں، خود کو مخاطب کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے خود کا جائزہ لیں. ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری گرد گھومے گی ذاتی محاسبے کے، شخصی محاسبے کے. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے رہیں گے یہ چیز نہیں آنی ہے. دوسروں کے محاسبے کو چھوڑیں. ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ سارا فوکس اپنی طرف لے آئیں. بعض اوقات حالات کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی عادت نہیں بدل سکتے، تو کیا کریں؟ جی، جو پرو ایکٹیو تھنکنگ ہے نا، اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اچھا جی، اپنی اچھی عادت، اگر کوئی اس لیے نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو کہ اس کے ارد گرد سب لوگ بس نیگیٹو بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہم نے ارد گرد ماحول سے کیا چیزیں لینی ہیں، کیا چھوڑنی ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم پرو ایکٹیو تھنکنگ جو موضوع ہے تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. ہم عادت بدلنا چاہتے ہیں لیکن ارد گرد منفی ماحول اور لوگوں کے جملے حوصلے پست کر دیتے ہیں. جی، آپ لوگوں کے حوصلے پست کر دیتے ہیں تو آپ خود اچھے جملے خود کو سنا کے اپنے حوصلے دوبارہ سے بلند کر لیں. اگر آپ کے حوصلے الفاظ سننے سے، جملے سننے سے پست ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کے بجائے خود کو اچھے جملے سنا لیجئے اور اپنے حوصلے بڑھا لیجئے. اچھی کتابیں پڑھیے، اچھی چیزیں سنیے. اچھا جی. کہتے ہیں سب کا مزاج مختلف ہوتا ہے، پھر تو سب کا مزاج ایک ہی ہونا چاہیے، دین والا. دیکھیں، مطلوب سب سے ایک ہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ.
سب کو مطلوب سب کا جو مقصد اور مطلوب رب تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا ہے وہ سب کو یہی دیا کہ سب پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم جب آتا ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوتا ہے, ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ سب نے ایسا کرنا ہے. تو یہ تو سب کا مقصود و مطلوب تو یہی ہے. اچھا, زیادہ تر وہی سوال ہیں جن کے میں جواب دے چکا ہوں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی سوال رہا ہوا تو میں آخر بار انشاءاللہ ایک سوال کا وقت لیں گے اور ہم آج اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو وقت کم رہ گیا. جی, بار بار دہرانے سے وہ بات دماغ میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور پھر اسی حوالے سے انسان کے جسم کو سگنل دیتا رہتا ہے. جی دیکھیے, جو چیز ہمارے دماغ میں بار بار رچ بس جاتی ہے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ عادات جو ہیں وہ اعمال سے آتے ہیں اور اعمال جو ہیں وہ سوچ سے وجود میں آتے ہیں. تو جب ہمارے دماغ میں ہم جو چیز دہرا رہے ہوں گے بار بار ہمارے دماغ میں چل رہی ہوگی تو اسی کے موافق انشاءاللہ سے وہ چیز عمل میں آنا شروع ہو جائے گی. تو وہی ترتیب ہے کہ خیالات میں آپ ان چیزوں کو ڈال لیں گے تو انشاءاللہ اسی کے موافق عمل شروع ہو جائیں گے. جی اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں جی آج کے موضوع کی طرف. اور آپ سے کسی کے اگر کچھ سوالات رہ گئے ہیں تو اس کو واپس وہاں سے کاپی کر لیجیے, آخر میں پیش کر دیجیے گا. ہم تھوڑی سی بات آج کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جی, یہ لفظ ہے جی پرو ایکٹیو تھنکنگ. یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ پہلی عادت ہے جو میں نے اور آپ نے اختیار کرنی ہے. اور یہ وہ عادت ہے کہ اگر آپ اختیار کر لیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنی زندگی کے آدھے مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے اور آدھی کامیابی آپ حاصل کر لیں گے صرف اس ایک عادت اختیار کرنے سے. یہ وہ عادت ہے جو دیگر تمام تو نہیں, بہت سی عادات کے لیے گراؤنڈ بالکل تیار کر دیتی ہے, زمین تیار کر دیتی ہے اور ایک زبردست بنیاد کا کردار ادا کرتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ عادت پرو ایکٹیو تھنکنگ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بھی اسی پر بات جاری رکھیں گے اور اس پر ہم مفصل بات کریں گے. پرو ایکٹیو تھنکنگ, اس کا پرو ایکٹیو ہونا سے مراد کیا ہے؟ تو یا پرو ایکٹیو طرز زندگی, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم یہ طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں. یہ محض یہ نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ کر لینا ہے یہ کام اس سے ہو جائے گا. پازیٹیو تھنکنگ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ طرز زندگی ہے, مثبت طرز سوچ یہ طرز زندگی ہے. یہ کہیں تو ہو کہیں پہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارا طرز زندگی نہیں ہوا ابھی, تو کبھی کبھی ہم یہ عمل کر لیتے ہیں. تو پرو ایکٹیو تھنکنگ میں بھی ہم نے اس کو پرو ایکٹیو طرز زندگی کہا کہ ہمارا جو گول ہے وہ یہ طرز زندگی اختیار کرنا ہے. اچھا جی, کچھ پرو ایکٹیو بنیے. پرو ایکٹیو تھنکنگ کا سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے, جو پہلا جزو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا ادراک کرنا کہ آئی ایم ان چارج آف می, کہ میں خود اپنا ذمہ دار ہوں, میری زندگی میرے اختیار میں ہے. اس بات کا ادراک کرنا کہ میں اپنا انچارج ہوں, یعنی کہ میری زندگی میرے اختیار میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس اس بات کا اختیار اور آزادی ہے کہ خود سے پیش آنے والے ہر واقعے پر کیسا رسپونڈ دوں, کیسا جواب دوں, کیسے رسپونڈ دوں. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ دیکھیے, بہت سے ایسے حالات کا ہمیں دن بھر سامنا رہتا ہے کہ جہاں ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ عمل ہے. تو جو واقعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا,
مثال کے طور پہ کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ٹریفک سگنل سرخ ہو گیا، مطلب بتی سرخ ہو گئی، اب آپ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو اب وہ سگنل کا سرخ یا ہرا ہونا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں کیا ہے کہ آپ یا تو سگنل پر رک سکتے ہیں یا نہیں رک سکتے. تو وہ سگنل کا رخ ہونا وہ ایک عمل تھا. اسی طرح یہ بارش، آپ رستے میں چل پڑے اور بارش ہو گئی. اب بارش ہونا یا بارش کا ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اب اس پہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. یا اس کو اگر آپ نے ایک واقعے سے سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے، فرض کیجئے کہ آپ چائے پی رہے ہیں، اور چائے بلکہ آپ نے مانگی کسی سے، اور وہ چائے آپ کے پاس لائی گئی، اور جیسے ہی کپ تھمایا گیا آپ کو تو انہوں نے بے احتیاطی کی اور چائے آپ کے اوپر گر گئی. اب یہ چائے کا گرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو حادثہ تھا، ہو گیا. اب آپ نے اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیسا رسپونڈ دینا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. میں مختلف مثالیں دے رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم عمل. تو وہ عمل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس عمل کا رد عمل ہمارے اختیار میں ہے. ہر جگہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے تھے تو یہ ہوا کہ کسی کی کوہنی آپ کی آنکھ کو لگ گئی، آپ کے آنکھ پر اس کی کوہنی لگی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوا، آپ کو شدید تکلیف ہے. تو اب یہ کوہنی کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، وہ لگ گیا، حادثہ ہو گیا. اب آپ اس کو کیسے بیہیو کرتے ہیں، یہاں پہ کیسا رسپونڈ کرتے ہیں کہ آپ اسے کھری سنا دیتے ہیں مخاطب کر کے کہ کیسے سست انسان ہو تم، اپنے وزن پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور نظر نہیں آ رہا دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو تم، کیسے مسلمان ہیں یہ آج کے. اور اس طرح کی آپ جلی کٹی سنا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا زیادہ کوئی کمزور سا بندہ ہے تو ایک دو لگا بھی سکتے ہیں اس کو کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، مجھے دوبارہ لگے گی. اور آپ اس کو ہنس کے ٹال بھی سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب میری آنکھ آپ کی کونی کو لگ گئی، معاف کیجیے گا. تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بے شمار حالات و واقعات ہمارے دن بھر میں ہوتے ہیں. فرض کیجیے کہ آپ صبح گھر سے نکلنے لگے اور بیگم صاحبہ چائے آپ کو چائے دینے لگی. اور گزشتہ دن کا واقعہ یہ تھا کہ گزشتہ دن محتمم صاحب نے یا پرنسپل صاحب نے یا باس نے ادارے اس دن جلدی آ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اور اس دن انہوں نے وقت کی پابندی پہ لیکچر بھی دیا تھا اور بڑا سختی سے کہا تھا کہ آئندہ کوئی کسی صورت تاخیر سے نہ آئے، اور میں خود دیکھوں گا کہ کون شخص وقت پر نہیں آتا. اور اس طرح کی بات ہوئی تھی. اور آج جب آپ نے باہر صورت وقت پر پہنچنا تھا تو عین گھر سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بیگم صاحبہ آپ کے لیے چائے لائی ہیں اور آپ کو چائے دیتے ہوئے وہ آپ کے اوپر چائے گر گئی. ٹھیک، اب آپ کو ٹینشن ہے کہ میں اب کسی صورت وقت پر تو نہیں پہنچ سکوں گا، ظاہر کپڑے بدلنے پڑیں گے. تو اب آپ نے اب آپ کے پاس دو راستے ہیں اس کو یہاں پہ بیہیو کرنے کے. ایک یہ کہ آپ وہیں پہ بیگم صاحبہ کو سنانا شروع کر دیں کہ کیا ہی نامعقول انسان ہو تم، ایک چائے کا کپ نہیں دے سکتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، گھر چلانا تو دور کی بات ہے، ایک چائے کا کپ نہیں دے سکتی، اور تم کیا دیتی، تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ہے. آگے سے بیگم صاحبہ نے کہا ہاں میری ماں نے مجھے چائے دینا نہیں سکھایا اور آپ کی ماں نے آپ کو بات کرنا نہیں سکھایا. تو فوری طور پہ دونوں کے والدین تک پہنچ گئے اور ایک گرما گرم اور ایک ناخوشگوار ماحول پیدا ہوا، اور اس میں مزید وقت بھی لگا. اور پھر آپ نے جا کے کپڑے بدلے، اور پھر جب آپ ادارے پہنچے تو آپ لیٹ ہو چکے تھے، اور محتمم صاحب نے یا پرنسپل صاحب نے یا پھر باس نے آپ کو ڈانٹ بھی دیا. اور جب اب ظاہر آپ کا مزاج موڈ پہلے خراب تھا، اب آپ نے کیا کیا، اب آپ نے یہ کیا کہ آپ کے ماتحت جو تھے آپ نے ان پر وہ بڑاس نکالی، اور اس نے آگے ڈانٹا، اور آپ کا پورا دن آپ کا موڈ خراب رہا،
اور بات بات پہ لوگوں سے آپ وہ بھڑک اٹھے اور ایک دو جگہ آپ کی لڑائی بھی ہو گئی. واپس میں آتے ہوئے ایک بندہ آپ کے ساتھ ٹکرا گیا, آپ نے اس کو سنا دی, وہ کوئی زیادہ اچھا خاصا تھا, اس نے آپ کو لگا دی دو تین. شام کو جب گھر پہنچے تو آپ کی ایک آنکھ سوج رہی تھی. ٹھیک ہو گیا, پورا دن بھی برباد ہوا اور آپ کی آنکھ بھی سوج گئی, اور جہاں آپ کام کرتے تھے وہاں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خراب ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. یہ ہوا کیوں سارا؟ یہ سارا اس لیے ہوا کہ وہ چائے کا گپ آپ پر گر گیا تھا. ایک اب واپس ریوائنڈ کیجئے, واپس پیچھے جائیے کہ جب وہ چائے کا گپ آپ پر گرا, ایک تو پاسبل صورت یہ تھی جو ہم نے بیان کی. ایک پاسبل صورت یہ بھی ہے کہ اب چائے کا گپ تو گر چکا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں یہ کپڑے نہ پہن کے جاؤں تو پہلے ہی کوئی دوسرے دے دینے تھے, یہی کیوں تھے؟ اچھا جلدی سے اب آپ کو جو چاہتی ہیں میں جو کپڑے پہنوں جلدی سے لے آئے وہ ہے, اور وہ بیگم صاحبہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور جلدی سے آپ کو وہ کپڑے لا دیتی ہے, آپ وہ کپڑے پہنتے. میکسیمم کیا ہوتا کہ آپ نے لیٹ ہو جانا تھا, لیکن اس کے بعد پورا دن جو ناخوشگواری میں گزرا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو جو واقعہ جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیسے رسپونڈ کریں, کیسے رسپونڈ کریں اس کو, یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا اختیار دیا ہے. تو اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس اختیار ہے کس چیز کا, کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی واقعہ پیش آ رہا ہے اس میں کیسے بیہیو کروں, کیسے رسپونڈ کروں, اس بات کا اختیار ہے میرے پاس. ابھی دیکھیے بہت سارے سوالات آئے تھے کہ دوسروں کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ سے اگر ہمیں یہ ہماری یہ سوچ بنتی ہے یا دوسروں کی وجہ سے, دیکھیں دوسرے یہ سب کچھ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے ان سب میں رہتے ہوئے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہ پرو ایکٹیو تھنکنگ کا جو پیراڈائم ہے, جو زاویہ نگاہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اس کا. اچھا, پرو ایکٹیو کے مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ری ایکٹیو ہونا. تو وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو بھی پڑھ لیا جاتا ہے. تو اگر آپ پرو ایکٹیو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی ضد کو دیکھ لیں. اس کی ضد کیا ہے؟ پرو ایکٹیو کی ضد ہے ری ایکٹیو ہونا. اور ری ایکٹیو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ری ایکٹیو بندے کی اپروچ یہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا نا, یہ میرے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے ان کی وجہ سے ایسا ہوا. پرو ایکٹیو بندہ کہتا ہے آج میں جو کچھ ہوں زندگی میں کیے گئے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوں, اپنی محنت کی وجہ سے ہوں, جو اچھا برا جو بھی ہے. تو بہرحال میرے ساتھ جو حالات پیش آ رہے تھے ان میں نے جو فیصلے کیے, جو طرز عمل اختیار کیا, اس کی وجہ سے ہوں میں آج جو کچھ بھی ہوں. جبکہ جو ری ایکٹیو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے حالات کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں. یہ ان دونوں کی اپروچ ہوتی ہے. تو یہ جو پرو ایکٹیو پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آج جو کچھ بھی ہوں زندگی میں کیے گئے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوں. یعنی کہ وہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو آن کرتا ہے اور خود کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے. جبکہ جو ری ایکٹیو سوچ کا حامل شخص ہوتا ہے, رد عمل کی سوچ کا حامل شخص ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو بڑا مجبور ہوں, پڑھنے بچپن میں سے ہی حالات ایسے تھے, گھر کے حالات ایسے تھے, اچھے اساتذہ نہیں ملے, اور گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا, اور پھر آگے چلا تو دوست احباب ایسے تھے, فلاں ایسے تھے. وہ سارا رونا روتا ہے حالات کا, دوسروں کا. اس کو کہتے ہیں بلیم شفٹر, دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا. تو میاں اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ اسٹریٹجیز ہوتی رہیں گی, حادثات ہوتے رہیں گے, دوسرے لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اب ان سب میں رہتے ہوئے, ان سب حالات میں رہتے ہوئے ہی اصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو پرو ایکٹیو ہونا, اس کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, وہ حالات کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ابھی جو ہم نے مثال پڑھی تھی اس میں اگر جو پرو ایکٹیو بندہ ہوگا وہ
اپنے لیٹ ہو جانے کو، یا اگر وہ اس نے غلط طرز عمل اختیار بھی کر لیا تو وہ شام پورا دن جو اس کا خراب گزرا وہ اس چائے کے کپ گرنے کو وجہ قرار نہیں دے گا، بلکہ اپنے رویے کو وجہ قرار دے گا کہ میں نے اس کو اچھے سے ہینڈل نہیں کیا، میرے پاس اس سے بہتر راستہ تھا، اختیار تھا اس کو اختیار کر کہ اس کو میں اپنا لیتا، لیکن میں نے وہ نہیں اپنایا۔ تو بہرحال اب یہ جو میرا پورا دن گزرا خراب اور لوگوں سے ناچاکیاں ہوئی اور ایک گھونسا بھی مجھے پڑا، تو اس کا ذمہ دار وہ چائے کا کپ نہیں تھا، بلکہ میرا وہ رویہ تھا جو اس چائے کے کپ گرنے کے بعد میں نے اختیار کیا تھا۔ میں کوئی مجبور محض نہیں تھا۔ یہ تو بہرحال دیکھیے، زندگی میں ہم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر فیصلے کی ایک پرائس بھی پے کرتے ہیں، ہم ایک قیمت ادا کرتے ہیں جو بھی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے چائے گرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اس کو برے طریقے سے حل کرنا ہے، اس نے برا بلا کہنا ہے، تو پھر اس کی پرائس بھی پے کرے گا، پورا دن بھی برا گزرے گا، بیگم کے ساتھ بھی ناچاکی ہوگی، کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ناچاکی ہوگی، لڑائی ہاتھا پائی ہو جائے گی، اور پورا دن اس کا خراب گزرے گا۔ لیکن یہ سارا خراب کیوں گزرا؟ اس لیے کہ اس نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، نہ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ نہیں، یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیو کی سوچ۔ اور ری ایکٹیو کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ رد عمل کے حامل شخص کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ تو ہوا ہی اس حادثے کی وجہ سے، چائے کے کپ گرنے کی وجہ سے، نہ چائے کا کپ گرتا نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ پرو ایکٹیو بندہ کہتا ہے نہ میں چائے کے کپ گرنے کے بعد یہ سب کچھ کرتا نہ یہ کچھ ہونا تھا۔ تو میرے خیال سے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ایک پرو ایکٹیو سوچ کا حامل شخص اور ری ایکٹیو سوچ کے حامل شخص میں بنیادی طور پر پیراڈائم کے اعتبار سے، زاویہ نگاہ کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ میں دوبارہ سے وہ عبارت سامنے لے آتا ہوں کہ اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس اختیار ہے، آزادی ہے۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ لیتے ہیں نا کہ بس ہو گیا تھا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، یہ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک ناکام شخص کی اپروچ ہوتی ہے۔ عمل اور رد عمل میں یہ بنیادی فرق ہے۔ جی ٹائم کتنا رہ گیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس حساب سے آگے 20 منٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے اور میں اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہوں۔ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو انتخاب کی آزادی حاصل ہے کہ جو بھی سینیریو ہے اس میں میرے پاس کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ راستے ہوتے ہیں، اس میں سے میں نے کوئی ایک منتخب کرنا ہوتا ہے۔ کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی راستہ ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ نے مواقع وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، راستے رکھے ہوتے ہیں، ان میں سے میں نے ایک رکھا۔ دوسری چیز یہ کہ اب جب میں نے جو بھی راستہ منتخب کیا، اب اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہوں گا؟ میں ہوں گا، اس لیے کہ انتخاب میں نے کیا ہے تو ذمہ دار بھی میں ہوں گا۔ نہ انتخاب کسی دوسرے نے کیا ہے، نہ کوئی ذمہ دار دوسرا ہوگا۔ دوسروں پہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی زندگی کا ذمہ دار بنے، اس لیے کہ یو آر ان چارج آف یور لائف، کہ آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، با اختیار ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے دے کے بھیجا ہے۔ یہی تو ہے سارا جزا و سزا کا تصور، اور اسی پہ تو ہونا ہے سارا جزا و سزا۔ اچھا، اب جو ری ایکٹیو بندہ ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں عمل کا، اور وہ جو شخص اس کا جواب دیتا ہے اس کو نام دے دیتے ہیں رد عمل کا۔ تو اس کے عمل اور رد عمل کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوتا، کوئی فصل نہیں ہوتا، وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر دیتا ہے۔ اس کو اگر ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ مثال سے سمجھیں کہ آپ اٹھے ہیں اور تیار ہو کے نکل پڑے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور ہے بھی وہ کراچی کی بس D7 یا D11 کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ اب آپ اس میں سفر کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سفر کیا ہے تو اس کا اس سے لطف بھی لے سکتے ہیں۔ خیر، اب آپ اس میں سفر کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی کونی آپ کی آنکھ پر لگ جاتی ہے اور آپ سے وہ معذرت بھی نہیں کرتا ہے اور آرام سے کھڑا رہتا ہے۔
آپ سراہا نہیں جاتا، آپ اسے کہتے ہیں یار کہ تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا سا تو جو آپ کی کونی لگی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو آگے سے وہ بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے کہ خود ذرا سنبھل کے کھڑے ہو نا، وہ نظر نہیں آ رہا کیسے کھڑے ہوتے ہو، داڑھی تو رکھ لی ہے، کھڑا ہونا نہیں آتا تمہیں. اس طرح کی بات کرتا ہے وہ. آپ کہتے ہیں یار کہ کیسے عجیب بندے ہو یار، ایک تو آپ کی کونی لگی ہے مجھے اور آپ اوپر سے بدتمیزی بھی کر رہے ہو. اور یہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ بڑی باتیں کرتا ہے اور غصے میں آ کے ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے آپ کو. یہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، واقعہ ہو گیا. اب آپ کو جیسے ہی مکہ پڑا یا تھپڑ پڑا تو یہاں پہ ہم دو اپروچ اختیار کرتے ہیں. پہلا یہ کہ ری ایکٹیو بندہ ہے، اس کو جیسے ہی تھپڑ پڑا اس نے جواباً فوراً تھپڑ مار دیا بغیر سوچے سمجھے. جیسے ہی تھپڑ پڑا اس نے کہا تھپڑ کا جواب تھپڑ، آپ نے فوراً اس کو تھپڑ جڑ دیا بغیر سوچے سمجھے. ادھر تھپڑ پڑا، ابھی اس زناٹے دار تھپڑ کی آواز کی گونج کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم سے لوگوں نے ایک دوسرے تھپڑ کی آواز سن لی. تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل اور رد عمل کے درمیان کوئی فصل نہیں تھا، بغیر سوچے سمجھے تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں ایک پرو ایکٹیو بندہ جو ہے اس کا ہر عمل سوچا سمجھا ہوتا ہے اور وہ کسی ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک پرو ایکٹیو شخص ہے، سارا ایسا ہی ہوا. اس کو جب تھپڑ پڑا تو اس نے دیکھا، اب اس نے سوچا تھوڑا سا کہ یار ہے تو بڑا سامنے والا کمزور بندہ ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے غصے میں ہے، اور میں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، صحت مند بھی ہوں، تو اگر میں نے اس کو تھپڑ مار دیا تو پتہ نہیں دوبارہ اٹھے گا بھی نہیں، اور لوگ بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب ایک کمزور شخص پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں. اور آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ کے کام شروع. یا اس کے برعکس دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا یار اس نے مارا مجھے تھپڑ ہے اور بڑا ہی کوئی پہلوان قسم کا بندہ ہے یہ، تو اگر میں نے اس کو دوبارہ مار دیا، یہ تو میں نے اس کا تھپڑ برداشت کر لیا تھا، اور میرے مارنے کے بعد دوبارہ جو مارے گا تو یقینی طور پہ میں نہیں اٹھ سکوں گا. تو حکمت و بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کیا جائے. اور آپ اسے کہتے ہیں کہ تم بڑے ہی غلط تم نے کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پوچھوں گا. اور آپ اسے کچھ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں پرو ایکٹیو شخص کا رد عمل ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اچھا، وہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اسی طرح میں اس موضوع پر بھی بات کر رہا تھا، بات جاری تھی کہ ایک ساتھ آن سائٹ سیشن تھا، تو ایک دم سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ تھپڑ کھا کے آپ نے واپس تھپڑ نہیں مارنا ہے. پرو ایکٹیو ہونے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو کوئی مکہ مار دیتا ہے، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، تو آپ نے واپس تھپڑ نہیں مارنا، مکہ نہیں مارنا. تو یہ ہے. میں نے کہا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. تو دیکھیے یہ تو ہم نے وہ مثالیں دے دی. اس کے الٹ بھی دیکھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے مجھے آج یہاں پہ تھپڑ مارا ہے، 2-4 لوگ ہیں اور یہ تو میرا محلے دار ہے، کل تو مجھے بیچ مجلس میں کہیں مجھے یہ رسوا کر دے گا. تو اس کو اس کی لمٹ بتانا بڑا ضروری ہے. اور آپ نے ایک اس کو لگا دی ٹکا کے اور کہا کہ یہ وہ لائن کراس نہیں کرنی ہے، بس ایسے زیادتی نہیں کرنی ہے. آپ نے پہلے 2 مرتبہ زیادتی کر لی تھی، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن اب آپ بہت زیادتی کر چکے ہیں اور آپ نے اس کو تھپڑ لگایا. اب دیکھیے کہ پہلے شخص نے جو کہ ری ایکٹیو تھا، اس کے فعل میں اور اس فعل میں فرق ہے. بظاہر دونوں ایک ہی ہیں کہ اس کو تھپڑ پڑتے ہی جواباً تھپڑ مارا گیا، آپ نے تھپڑ مارا. ری ایکٹیو بندے نے بغیر سوچے سمجھے تھپڑ مارا، جبکہ پرو ایکٹیو بندے نے ایک سوچ کر تھپڑ مارا. تو دونوں کے تھپڑ یکساں نہیں ہوئے. اس کو اگر آپ نے نقشے سے سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ اوپر والا جو خانہ ہے بائیں جانب، یہ ہے تحریک کا، اسٹیمیولس کا، اور اس کے ساتھ خانہ ہے جواب کا. تو آپ دیکھیں گے تحریک یعنی کہ عمل یا حادثہ اور جواب رد عمل، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ اپروچ ہے کس کی؟ ایک ری ایکٹیو بندے کی. اور اس کے مقابلے میں ایک پرو ایکٹیو بندہ، وہ ہمیشہ جو حادثہ ہوتا ہے یا جو سٹیمیولس جو محرک ہوتا ہے اس کے درمیان اور رسپونڈ کے درمیان ایک فصل لاتا ہے، وہ ہوتا ہے انتخاب کی آزادی. وہ یہاں پہ عقل کا فصل لاتا ہے. وہ
فوراً سے فیصلہ نہیں کرتا، اور یہ ایک آدھ لمحے میں ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ استخارہ کرے گا اور جوڈیشل کمیشن بنائے گا اور اس پہ سوچ و بچار کے لیے. ایک لمحے میں یہ سارا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سوچتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے. تو ہمیشہ سے عمل اور رد عمل کے درمیان پوز لائیں. ایک دم سے یہ جو آٹومیٹکلی ادھر سے واقعہ ہوا اور ادھر سے جواب جو آ جاتا ہے وہ عموماً منفی ہوتا ہے، غیر وہ ایک اچھا انتخاب نہیں ہوتا. تو یہ عمل اور رد عمل کے درمیان پوز لائیں، وقفہ لائیں اور فیصلہ کریں. سوچیں سمجھیں فیصلہ کریں. اور ممکن ہے آپ کا فیصلہ وہی ہو جو ایک ریئیکٹیو شخص کا تھا، ممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ بظاہر عمل ایک ہوگا لیکن وہ دونوں ایک کیٹیگری میں اس وقت بھی نہیں آ سکتے. اچھا، اب یہ جو انتخاب کی آزادی ہے اس ایک لمحے میں ہوتا کیسے ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیے جی، ہوتا یہ ہے کہ یہ تحریک یا محرک یا حادثہ پیش آیا، بیچ میں انتخاب کی آزادی ہے آپ کے پاس، اور یہ انتخاب کی آزادی اللہ کی طرف سے دی گئی ان 4 صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز خود شناسی. انسان خود دیکھتا ہے یار کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنس کیا ہے. جیسے کہ اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ اس نے دیکھا یار کہ سامنے والا تو بڑا ہی کیا کہتے ہیں پہلوان قسم کا شخص ہے اور میں بڑا کمزور سا ہوں. تو ایک تو اس نے مار دی ہے، میں نے برداشت کر لیا ہے. تو اب حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرا نہ مارا جائے. انسان اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی اسٹرینتھ اور اپنی کمزوری کو اس نے دیکھ لیا. یا دوسرے اعتبار سے دیکھ لیں کہ خود شناسی کو، کہ آپ نے دیکھا یار کہ میں ایک دین سے وابستہ شخص ہوں، لوگ عالم سمجھتے ہیں، دین کا طالب علم سمجھتے ہیں، تو اس نے زیادتی بھی کر دی، معاف کر دیتا ہوں. کل لوگ کہیں گے کہ مولوی سر عام بازار میں لڑ رہا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ چپ رہا جائے. یہ ہے خود شناسی. دوسرا ہے تخیل، امیجنیشن، کہ آپ ایک دم سے وہ منظر دیکھ پاتے ہیں سارا، کہ آپ جو بھی عمل جواب یا رسپونڈ جس کو آپ اختیار کریں گے اس کو آپ چشم تصور سے دیکھ پاتے ہیں. اسی مثال میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلوان سامنے ہے اور آپ نے اس کو اگر دوبارہ سے تھپڑ مارا تو اب جس زور کے اس نے آپ کو گھونسا مارا، آپ نیچے پڑے ہیں بالکل اور اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں. آپ نے تخیل سے دیکھ لیا. اور تیسرا ہے ضمیر، کہ وہ جو آپ نے اپنا محاسبہ کیا کہ آپ تو ٹھیک ہیں، طاقتور ہیں، لیکن سامنے والا بڑا کمزور ہے. تو آپ کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا یار کہ میں ایک کمزور شخص پہ اگرچہ اس نے زیادتی کر دی ہے ہاتھ اٹھاؤں، لوگ بھی کیا کہیں گے، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں. اور یہ سارا پھر آپ اپنے خود مختار ارادے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ سارا ایک لمحے میں ہو جاتا ہے. یا آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ فوراً ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمل اور رد عمل کے درمیان فصل لائیں. یہ ایک دم سے جو ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اہم بھی ہے آپ کے اپنے گھروں کے ماحول کے اعتبار سے، اپنے ذاتی تعلقات کے اعتبار سے. یہ ایک دم سے جو رسپانس آتا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تھوڑا سا رک جائیں اور ایک بہتر انتخاب. یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ رہا ہے اس میں آپ نے کیسا رسپونڈ کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے ہم اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کا رویہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس کے بارے میں سوچیں اور ایک بہترین انتخاب کا فیصلہ کریں. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اختیار بھی دیا ہوا ہے اور آزادی بھی دی ہوئی ہے، اور آپ جو کچھ بھی اختیار کریں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے، نہ کہ وہ واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا. اور یاد رکھیں کہ فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پہ. اب ہم نے آپ سے کہا نا کہ آپ بیچ میں تھوڑا سا پاز لیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلے اپنے اقدار کی بنیاد پہ کریں، عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پہ نہیں. عارضی اور فوری جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس وقت تو آپ کے اندر ایک غصے والے جذبات اٹھ رہے ہوں گے، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے اس وقت جذبات اس طرح کے ہوں گے کہ شاید آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں. تو عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ کی جو اقدار ہیں، آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کیجیے، نہ کہ عارضی اور
فوری جذبات کی بنیاد پہ. عارضی اور فوری جذبات تو کچھ اور ہوتے ہیں. تو ایک کامیاب اور مؤثر اور پرو ایکٹیو شخص اقدار کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ عارضی اور اس وقت جو فوری جذبات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ. آپ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کر لیں، اپنے شب و روز کا، اور دیکھ لیں کہ ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے روزمرہ کے، وہ ہماری اقدار، ہماری شخصیت، ہمارے کردار کے موافق ہوتے ہیں یا ہمارے عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور یہاں خود کو سوچنا ہے، خدا را دوسروں کو مت سوچیے گا کہ دوسرے اپنے آپ قریبی رشتے ذہن میں لائیں کہ وہ کن بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. نہیں، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے اپنی شخصیت کو سامنے رکھنا ہے. تو فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر. اس موضوع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی کچھ شاید آپ کے سوالات بھی ہوں گے. تو اب تک جو بات ہوئی تو ہم نے یہ کی کہ پرو ایکٹیو شخص سے کیا مراد ہے. تو پرو ایکٹیو ہونا اس یہ ہے کہ اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس اس بات کا اختیار ہے اور آزادی ہے کہ خود سے پیش آنے والے ہر واقعے پر کیسا رسپانس کروں. ایک پرو ایکٹیو سوچ ہوتی ہے، ایک ری ایکٹیو سوچ ہوتی ہے. پرو ایکٹیو سوچ کا حامل شخص ہوتا ہے، وہ دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوتا، دوسروں کو اپنی زندگیوں کے آج جو کچھ بھی ہے اس کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرا رہا ہوتا. جبکہ ایک ری ایکٹیو شخص ہے، وہ دوسروں کو، حالات کو، اپنے قریبی اعزا اقارب کو، اپنے قریبی رشتوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، سسٹم کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، ملک کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، قوم و ملت کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اور دوسروں پر چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ دو اپروچ ہیں. اس میں سے جو ایک کامیاب مؤثر شخص کی وہ پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے، نہ کہ ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. اور اس کا خلاصہ ساری بات کا یہ نکلتا ہے کہ مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے اور میں اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہوں. تو اپنی زندگی کے ذمہ دار خود بنیں اور اس کو آن کریں. آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہیں، اپنے فیصلوں کے جو نتیجے نکل رہے ہیں اس کو بھی پھر آن کرنا سیکھیں، اس کو کہ یہ آپ نے کیے ہیں. آج یہیں تک بات چھوڑتے ہیں. آپ کے کچھ سوالات ہوں گے اس طرف چلتے ہیں. اور یہ موضوع بھی ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وقت لے گا، انشاءاللہ آئندہ نشست اسی پر ہوگی، شاید اس سے بھی اگلی نشست بھی ہو جائے، تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. میں اسکرین بند کر رہا ہوں، آپ کے سوالات دیکھ لوں. جی اچھا جی، سوالات اگر کسی کے رہ گئے تھے تو وہ دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیجئے. پہلے اچھی عادت اپنانا ہے یا پہلے بری عادت چھوڑنی ہے؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا کام پہلے کرنا ہے. اور دو کام ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں، دو ٹاسک، کہ کچھ چیزیں آپ چھوڑ رہے ہوں، ایک چیز چھوڑ رہے ہوں، ایک چیز اختیار کر رہے ہوں. تو اب چھوڑنے والی جو عادات ہیں اس کی بھی ایک فہرست ہوگی، اور اختیار کرنے والی جو عادات ہیں ان کی بھی ایک فہرست ہوگی. وہ لازمی بنائیں، سوچ بچار کے لازمی بنائیں. اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کچھ عادات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو اس میں سے ایک چیز چھوڑنے والی اور ایک چیز اختیار کرنے والی جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، پہلے کرنے کی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے نزدیک جو سب سے آسان ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں ہی چیزیں کی جا سکتی ہیں. نیند کی زیادتی کا حل بتا دیں. نیند غالب آ جائے تو کچھ نہیں ہو پاتا. جی وقت پر سو جائیں، اور اپنے سارے کام پورا آپ کو دن اپنا مرتب کرنا پڑے گا، شیڈول کے مطابق کرنا پڑے گا تاکہ آپ نیند کر سکیں. اور ایک مناسب نیند بعض لوگوں کو 6 گھنٹے کی، بعض لوگوں کو 7 گھنٹے کی، بعض لوگوں کو 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اس سے زیادہ نیند آتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. اور دوسرا یہ کہ اپنے روزمرہ زندگی میں ورزش کو لازمی شامل کریں، چہل قدمی کو، واک کو لازمی شامل کریں. اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی جسمانی ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے، تو اس سے پھر سستی اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے قبل ایک تو وقت پر سونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں ذہن کو غیر ضروری سوچوں سے خالی کریں، خصوصاً منفی سوچوں سے خالی کریں. جب آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا،
فلاں کی بات فلاں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لوگوں کی کہی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی نیند بھی اس طرح سے کامل نہیں ہوتی ہے اور آپ کو وہ راحت محسوس نہیں ہوتی ہے جب آپ اٹھتے ہیں. تو اپنے آپ کو نا دل و دماغ سے ان چیزوں کو نکال دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا مقام، بلند مقام عطا فرمایا ہے اور ایک اہم مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں اور اپنی شخصیت کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. ہمیں کام رویے پر کرنا چاہیے یا شخصیت پر؟ بلال صاحب، یہ ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. شخصیت رویے کی بنیاد پر بنتی ہے، عادات کی بنیاد پر بنتی ہے. تو ہمیں اپنی عادات پر کام کرنا ہے، عادات مل کر رویے بناتے ہیں اور پھر شخصیت پروان چڑھتی ہے. کیا ہمارے گناہ وجہ ہوتے ہیں کہ اچھی عادات ختم ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل، یہ یاد رکھیے کہ جو گناہ ہے وہ بھی مستقل ایک بری عادت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم بری عادات کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں، اور جب جب اب بری عادات کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہوں گے، اچھی عادات وہاں سے نکل رہی ہوں گی. اگر مسئلہ اور فیصلہ آپ کی زندگی کا ہو اور وہ دوسرے فیصلہ کریں اور آپ کو اپنی زندگی کا انتخاب آزادی نہ دیں تو ان کے اس رویے سے کیسے نمٹیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر ہر شخص کا دوسرے کی زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، حالات کا ہوتا ہے. تو ہمیں جو حالات درپیش ہیں اس میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. ہماری زندگی پر اور لوگوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق واقعی ہوتے ہیں، کچھ ہم نے دے دیے ہوتے ہیں ان کو. بہرحال تو ہم نے نا جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ ایک بہترین انتخاب کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک عمومی جواب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی خاص کیفیت ہے تو وہ پوری جانے بغیر اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا. تو عمومی جواب اس کا یہی ہے. فوری رد عمل سے کیسے رکا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت فوراً جواب نہ دیں، رک جائیں، پاز لے لیں، درود شریف پڑھ لیں، خود کو اسی وقت کہہ لیں کہ رک جاؤ رک جاؤ. ابھی ہم اصل میں یہ آن لائن سیشن ہے، ورنہ ہم یہاں جب آن سائٹ سیشن ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک عملی مشق بھی کرواتے ہیں اور وہ بڑا کارگر ثابت ہوتی ہے اس میں. تو بہرحال آپ رک جائیں اور خود کو مخاطب کر کے کہیں، الفاظ رکھ لیں اپنے لیے، کچھ کوئی بھی طریقہ رکھ لیں اور رک جائیں بس. لوگوں کے برے رویے کیسے مینج کریں؟ کون سی اچھی عادت اپنانی چاہیے؟ دیکھیے جی، لوگوں کے برے رویے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگوں کے رویے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اس کو ڈسکس بھی نہ کریں. ہمارے اختیار میں ہمارے رویے ہیں، ہم نے وہ کیسے مینج کرنے ہیں. اس میں ایک چیز یہ کہ دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے. تو میں نے آپ پہلے جو چیز آئی تھی پازیٹیو تھنکنگ کی، کہ لوگوں کے برے رویے، لوگوں میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. تو چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں. یہ ہر بات دل میں لینے والی نہیں ہوتی ہے کہ ہم بات کو جو دل میں بٹھا لیتے ہیں یہ اچھا رویہ نہیں ہے، اور یہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں. جب تک ہم اس بات کا ادراک نہیں کریں گے ہم اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہماری خامی ہے کہ ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس برے رویے کی یاد کو دل میں جگہ دیتے ہیں، دل و دماغ پر نقش کر لیتے ہیں. تو اس کو نہ کریں، اس کو ذہن سے نکالیں، اچھی باتوں کو ذہن میں بٹھائیں. تو عادات میں نے کہا تھا آپ کو پروان چڑھتی ہیں، اس کا نقطۂ آغاز خیالات ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے خیالات کو ذہن میں جگہ نہ دیں، صحت مند، مثبت، بہتر، اچھی یادوں کو، اچھی چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور جو بھی شخص ہے اس میں اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، اس کی اچھائی کو یاد رکھیں، برائی کو اگنور کریں. تو آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ سب شعوری فیصلے سے، شعوری کوشش سے، تکلف سے کرنے سے آئے گا. مطلب تکلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایک محنت کرنی پڑے گی، خود سے نہیں ہوگا. جو لوگ ان تمام باتوں سے بے پیرا ہوں اور مسلسل آپ کو اپنے معاملات میں گھسیٹتے ہیں ان کو اگنور کرنا ٹھیک ہوگا. آپ کو میں نے طریقہ کار بتا دیا کہ یہ حالات سارے ایسے ہی ہیں، ان سب حالات میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ ہمارا امتحان ہے.
ایک چیز یہ کہ ہم مینج کر لیں، وقت پر کام کر لیں، مگر شوہر یا جوائنٹ فیملی میں رہ کر کیسے مینج کریں؟ شوہر رات کو بہت دیر سے گھر آنے کے عادی ہیں، گھر آ کے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، پھر فجر کے بعد اکثر سو رہے ہوتے ہیں، تو دوپہر کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے مینج کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر ایک شخص کے اپنے مختلف چیلنجز ہیں، مختلف مشکلات درپیش ہیں، کسی کو کیا پیش ہوگی، کسی کو کیا درپیش ہوگی، تو جو حالات درپیش ہیں اس حالات کو جو مبتلا بھی ہی ہے، جو ان حالات سے گزر رہا ہے، وہ سب سے اچھے سمجھ سکتا ہے. تو ان حالات میں آپ ایک بہتر فیصلہ کریں. آپ اگر شوہر زیادہ دیر سے آتے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنے کام زیادہ نمٹا کے اپنی نیند کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. کچھ ان کی آنے سے پہلے پوری کر لیں، کچھ ان کے آنے کے بعد پوری کر لیں، کچھ دوپہر کو پوری کر لیں. اور آہستہ آہستہ دوسروں کی ہم جیسے دیکھیں، اگر جب آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو ہمارے خاندانی نظام ہے تو اس میں ہم لوگوں کی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کا ہم سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، محبت کی بنیاد پر ہوگا، ہمدردی کی بنیاد پر ہوگا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہمیں انہیں تبدیل کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ چیز وقت طلب ہوتی ہے. اچھا جی ہم سچ بولنے کی عادت اپناتے ہیں. سم ٹائم ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم سے بات پوچھتا ہے کہ ہم اس کا جواب میں سچ بھی نہیں بول سکتے اور جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ ہم اللہ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیسے نکلا جائے؟ جی خاموش رہ جائے اور بات کو ٹال دیں بس، اور کیا. جب کوئی آپ کے پاس اپنے پیارے رشتے کے بارے میں برا بولے تب تو انسان فوراً جذباتی ہو جاتا ہے. تب کس طرح کنٹرول کرے اور پرویکٹیو رہے؟ موضوع بدل دیں اور یا پھر ان کو واضح طور پہ روک دیں. اب کون بات کر رہا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے روک سکتے ہیں. بس اگر کوئی آپ سے تعلق میں چھوٹا اور اس طرح قریبی تعلق نہیں ہے تو آپ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں جی کہ فلاں شخصیت میرے لیے بڑی محبوب ہے، اس موضوع پہ بات نہیں کریں. آپ بھی مجھے بڑے پیارے ہیں لیکن اس موضوع پہ بات نہیں کریں. دیکھیے کنورسیشن سیکھیں، کمیونیکیشن سیکھیں، ہر بات کو احسن طریقے سے کہنا سیکھیں. وقولوا للناس حسنا. تو ہم نے نا یہ احسن طریقے سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. بہت سے مسائل تو مزید اس لیے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ سب سے برا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بات کرنے کا ہم اختیار کرتے ہیں. جی حادثہ مقدر میں ہوتا ہے، جیسے یہ سوچنے چائے گرنا مقدر میں تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جوائنٹ فیملی ہو، زیادہ لوگ ہوں، سب کا اپنا روٹین ہو، اس میں کیسے روٹین سیٹ؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے اس میں روٹین سیٹ کرنی ہے اپنی. اچھا کیا حالات و واقعات اور نظام کی خرابی کا ہماری ذات پر کوئی عمل دخل نہیں؟ کلی طور پر ہر چیز کو اپنے اختیار سے کیے گئے فیصلوں کے ساتھ منسوخ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات و واقعات اور نظام کی خرابی ہماری وجہ سے. اصل میں ہمارا امتحان یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پاس دستیاب ہے یہ ایسا ہی ہے، اس میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اور بہت سے آپشنز ہیں، اختیارات ہیں، کیا ہم نے اس میں سب سے بہترین آپشن کا اختیار کیا، انتخاب کیا کہ نہیں؟ ہم نے کہا نا کہ انتخاب کی آزادی ہے اور اختیار ہے اور انتخاب کی آزادی ہے. تو اب یہ جو حالات واقعات نظام خراب ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس میں ہم نے جو سب سے بہترین اپروچ تھی، جو سب سے بہترین راستہ تھا، کیا وہ اختیار کیا کہ نہیں؟ یہ چیز اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فوری رد عمل سے کیسے بچا جائے؟ نقشبندی صاحب رک جائیں، فوراً رک جائیں. تو تھوڑا سا پاز لیں، وقفہ لیں، اپنے لیے کوئی بھی عمل منتخب کر لیں کہ جب ایسی بات ہو تو آپ درود شریف پڑھ لیں. آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں، پانی منگوا لیں، پانی پئیں، موضوع بدل دیں یا تھوڑا سا رک جائیں. سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. میں نے آپ سے بتایا کہ سب کام ایک ساتھ ہو بھی نہیں سکتے ہیں. ترتیب بنائیے، ایک ایک کام کا آغاز کیجیے اور پھر جی ٹھیک ہے. اچھا کوئی مسلسل تذلیل کرے تو؟ اب یہ کوئی کون ہے اور تذلیل کیا ہے اس کے بارے میں آپ ذرا خود سوچ لیجئے. اور میں آپ سے کہا کہ جو بھی آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس میں مختلف آپشنز ہوں گے. بسا اوقات آپشن آتا نہیں ہے ہمارے ذہن میں،
تو سوچیں, اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو اس سے سوچیں, اور پھر ایک بہترین جو ان پاسبل آپشنز تھے اس میں سے ایک بہترین کا انتخاب کر لیجئے. کیا جو لوگ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے ان سے صرف سلام دعا ہی رکھیں؟ نہیں, ایک بات نہیں ہے کہ آپ ان سے صرف سلام دعا ہی رکھیں, پتہ چلے آپ صرف کل آپ صرف سب لوگوں سے دعا سلام ہی کر رہے ہیں. آپ خود کو اتنا مضبوط کریں, آپ دوسروں کو کی باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں. آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کریں گے اس پر, لیکن آج ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس کو ذہن سے چھٹک دیں اور لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر اتنا اثر انداز نہ ہونے دیں. مزاج میں کنسسٹنسی کیسے لائیں؟ جی لانے سے آئے گی, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے گولز لکھیں, ٹارگیٹس لکھیں, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور پھر گول لکھیں, اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اس کو دہرائیں, اور شام کو اس کا رات کو سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کریں. تو یوں اپنی ذات پر جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کنسسٹنسی بھی آ جائے گی. اچھا جی, تو اگر کوئی سوال مزید, اوپر میرے خیال سے کچھ سوالات رہ گئے تھے, اگر وہ رہ گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دوبارہ سے کر دیجئے, میں کوشش کروں گا. ہمارا وقت تو مکمل ہو چکا ہے, بلکہ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں میرے خیال سے. آج ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی کتاب بتا دیں مطالعے کے لیے. جی میں ہمیشہ سے عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میں ایک آپ کو کتاب بھی بتا دیتا ہوں اور ایک موضوع بتا دیتا ہوں, اس کا مطالعہ لازمی کریں, اور وہ ہے سیرت طیبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور اس کو آج کی زندگی پر سامنے رکھ کر منطبق کرنے کی بھی کوشش کیجیے. آپ دیکھیے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے. آج چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کی مثالیں نہیں دی ہیں. انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس پر بات کریں گے. تو سیرت کا مطالعہ کیجیے, لازمی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے مؤثر شخصیات کی 7 عادات. وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس سے بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. سیرت کے حوالے سے ایک جامع کتاب کی رہنمائی کیجیے. دیکھیے سیرت کی جو کتاب آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں, جو کتاب بھی آپ کو پسند ہے اور جس زبان میں پسند ہے وہ پڑھیں, اور کوشش کریں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب, مطلب کہ ایک کتاب اگر ختم ہو چکی تو پھر دوسری شروع کر لیں, پھر تیسری شروع کر لیں. سیرت پڑھتے رہیں, اور اس سے سیرت کی کتاب میں واقعات تو سب میں ایک ہی جیسے ہیں, تھوڑا بہت اسلوب کا فرق ہوتا ہے, لیکن جو اس میں اہم چیز ہے جو آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی وہ یہ کہ آپ نے خود اس میں سوچ و بچار کر کے اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں. جی عبداللہ صاحب میرے خیال سے جا چکے ہیں, اور تو نہیں, آج کا میرا سیشن نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, اب آ اچھا گیا جی, ہے. ویسے چلیں کلاس کا ٹائم تو ہو گیا. چلیں, جزاک اللہ جی. آپ کی طرف سے اجازت ہے ہمیں رخصت کی.